बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को इब्रार अस्तूरी का अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान से अफगान पनाह गुज़ीनों का इनखला जारी है। इस वक्त रज़ाकार तौर पर अफगानी अपने वतन वापस जा रहे हैं। ताहम पाकिस्तान की जानिब से 1 सितंबर की डेडलाइन दी गई है। अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर अफगान मर्दों से शादियां करने वाली खवातीन बड़ी मुश्किलात का शिकार हैं। एक ऐसी ही खातून की कहानी आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। क्योंकि खातून तो पाकिस्तानी है, लेकिन उसने अफगानी मर्द के साथ शादी की है। अब वो, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से एक पॉलिसी बनाई गई थी कि जिसमें अगर मर्द पाकिस्तानी होगा, खातून अफगानी होगी, तो वो पाकिस्तान में रह सकती है। लेकिन अगर खातून पाकिस्तानी हो और मर्द अफगानी हो, तो फिर उन मियाँ बीवी दोनों को अफगानिस्तान भिजवाया जाएगा, या फिर पाकिस्तानी बीवी यहाँ पर रह सकती है, लेकिन जो मियाँ और उसके जो बच्चे हैं वो अफगानिस्तान चले जाएंगे। ये इस हैरान कुन पॉलिसी ने यकीनन अफगानी जो शहरी हैं उनके लिए भी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं, खास तौर पर वो अफगानी जिन्होंने पाकिस्तान में शादियां की हैं। और फिर उन खवातीन का सबसे बड़ा मसला है वो पाकिस्तानी खवातीन जिन्होंने अफगानियों के साथ शादियां की। अब वो अपने शौहर के साथ अफगानिस्तान भी नहीं जा सकती, क्योंकि अफगानिस्तान जाती है तो वहां पर रहन सहन, कल्चर, उठना बैठना, जबान सब कुछ डिफरेंट है। उसके बाद उनके बच्चे भी लेके चले जाएंगे, तो फिर वो यहाँ क्या करेंगे। इस हैरान कुन पॉलिसी से यकीनन अफगानियों से शादियां करने वाली खवातीन बहुत ज्यादा मुश्किलात से दो चार हैं। एक ऐसी ही खातून की दुख भरी कहानी, दर्द भरी कहानी आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। और उसके हवाले से एक लिखारी हैं, उस लिखारी खातून सोमा तहरीम ने भी कुछ अल्फाज लिखे हैं, मैं वो भी आपके सामने रखूंगा। और फिर इस खातून की जानिब से अफगानी शहरी से शादी करने वाली खातून ने डिप्टी कमिश्नर को खत लिखा है, वो खत भी इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन आपने जरूर दबाना है, ताकि अफगान पनाह गुज़ीनों के हवाले से, अफगानियों के हवाले से, पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात के हवाले से जो भी डेवलपमेंट हो, जो भी ताज़ा तरीन सूरत हाल हो, वो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान से अफगान पनाह गुज़ीनों का इनखला। अफगान मर्दों से शादी करने वाली खवातीन मुश्किल में फंस गई हैं। अफगान मर्दों से शादी करने वाली एक खातून की जानिब से डिप्टी कमिश्नर को लिखे गए खत की दर्दनाक कहानी भी ने हलचल मचा दी है। पाकिस्तानी खवातीन की अफगान मर्दों से शादी पर पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा। और इस अफगानी मर्द से शादी करने वाली पाकिस्तानी बहन की फरियाद भरा खत भी आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले अफगान मर्द से शादी करने वाली पाकिस्तानी खातून का खत शेयर करते हुए एक लिखारी है, खातून है सोमा तहरीम, लिखती हैं कि मैंने ऐसी कहानियां सुनी हैं जिन्होंने मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया है। इनमें एक कहानी ऐसी खातून की है जिसे मैं जाती तौर पर जानती हूँ। वो पाकिस्तानी पैदाइश हैं और उनकी शादी एक अफगान मुहाजिर से हुई है। उनके शोहर माजूर हैं और काम करने के काबिल नहीं है, और वो खातून तनो तनहा अपने बच्चों को पालने के लिए दूसरों के घरों में काम करती हैं। अब हुकूमत की जानिब से अफगान पनाह गुज़ीनों को, शहरियों को वापस भेजने के फैसले के बाद ये खानदान मुसलसल खौफ में जिंदगी गुजार रहा है। अगर इसके शोहर को वापस जाने पर मजबूर किया गया तो अफगानिस्तान में उसके लिए कोई घर नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, और जिंदा रहने का कोई सहारा भी नहीं है। वो खातून अफगान जबान तक नहीं बोल सकती, तो वो और उसके बच्चे वहां की जिंदगी के साथ कैसे मुताबिकत पैदा करेंगे। बदकिस्मती से यह सिर्फ एक गिराने की कहानी नहीं, पाकिस्तान भर में बेशुमार खवातीन इस तरह के डराने ख्वाब का सामना कर रही है। ये वो पाकिस्तानी शहरी खवातीन है जिन्होंने अफगान मर्दों से शादियां की और यहाँ अपने खानदान बसाए। उनके बच्चे यहाँ पैदा हुए, यहाँ के स्कूलों में पढ़ते हैं, हमारी जबान बोलते हैं और पाकिस्तान को ही अपना वाहिद घर समझते हैं। मगर एक ही रात में उन खानदानों से कहा जा रहा है कि वो यहाँ के नहीं, या तो खानदान टूट जाए या फिर सब कुछ छोड़कर चले जाएं। सवाल यह है कि इंसानियत कहाँ है। हम बतौर माशरे औरतों और बच्चों की फरियाद को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। इन खानदानों के लिए मुल्क बदली सिर्फ एक मुंतकली नहीं, बल्कि उनकी इज्जत, सलामती और मुस्तकिल के लिए मौत का परवाना है। अफगानिस्तान इनको कुछ भी यकीन दहानी नहीं करवाता, न घर, न निज़ाम हिमायत, न जिंदा रहने का कोई रास्ता। मैं ये बात सियासी दलील के तौर पर नहीं लिखती, सोमा तहरीम लिख रही है कि मैं ये बात सियासी दलील के तौर पर नहीं लिखती, बल्कि एक इंसान दोस्त अपील के तौर पर। हाँ, रियासत को अपनी सरहदों को मुनज़्ज़म करना चाहिए, कवानीन पर अमल दरामद होना चाहिए, मगर ऐसे मामलात में रहम और इस्तिस्ना की गुंजाइश भी होनी चाहिए। जहाँ जिंदगियों और खानदानों का सवाल हो, हम मेज एदाद शुमार और पॉलिसियों को
ان انسانوں کے چہروں پر حاوی نہیں ہونے دے سکتے جو خاموشی سے مصیبت کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ عورتیں کوئی آسائش نہیں مانگ رہی، صرف اتنا حق کہ اپنے خاندان کے ساتھ رکھ سکیں اور سرزمین پر عزت کے ساتھ زندگی گزار سکیں جسے وہ اپنا گھر سمجھتی ہیں۔ ان بچوں کو ان حالات کی سزا نہ دی جائے جن پر ان کا کوئی اختیار نہیں، ان کے شوہر کو ایسے مقام پر نہ پھینکا جائے جہاں زندہ رہنا ہی ممکن نہ ہو۔ ہمیں بطور معاشرہ خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ ان کی جدوجہد ایک بڑے انسانی بحران کی نمائندگی کرتی ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ان خاندانوں کو حکومتی پالیسیوں کے اندر سوچ بچار اور ہمدردی کی ضرورت ہے، نہ کہ ایسے عمومی فیصلے جو ان کی حقیقتوں کو نظر انداز کر دیں۔ پاکستان ہمیشہ اپنی سخاوت اور انصاف کے جذبے کے لیے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کمزور ترین لوگوں کی حفاظت کر کے ان اقدار کو برقرار رکھیں۔ اب اس افغان مرد سے شادی کرنے والی جو پاکستانی خاتون ہیں ان کا آپ کے سامنے خط بھی رکھ رہا ہوں، جس میں وہ حکومت سے یہ اپیل کر رہی ہیں، مطالبہ کر رہی ہیں کہ انہیں پاکستان میں رہنے دیا جائے۔ وہ پاکستانی ہے مگر بدقسمتی ان کے شوہر معذور ہیں تو وہ نہیں جا سکتے۔ اب جو ڈپٹی کمشنر کو اس پاکستانی خاتون کی جنہوں نے افغانی شخص سے شادی کی اس کا خط آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، لکھتی ہیں برائے مہربانی ڈپٹی کمشنر، یہ ان کا خط ہے۔ محترم جناب السلام علیکم، میں ایک پاکستانی شہری ہوں اور میرا نکاح ایک افغانی باشندے سے ہوا ہے۔ میرا شوہر جسمانی معذوری کا شکار ہے جس کی وجہ سے وہ کسی قسم کے کام کاج کا قابل نہیں ہے۔ گھر کا سارا خرچہ اور ذمہ داری میرے کندھوں پر ہے، یہ اس لیے میں گھروں میں کام کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہوں۔ جناب اعلیٰ، آپ جبکہ افغان باشندوں کو واپسی کا فیصلہ کیا گیا ہے، میں سخت پریشانی میں مبتلا ہوں۔ اگر میرے شوہر اور مجھے افغانستان بھیج دیا گیا تو ہم بالکل تنہا اور بے سہارا ہو جائیں گے۔ وہاں نہ ہمارا کوئی گھر ہے، نہ ہی رشتہ دار اور نہ ذریعہ روزگار۔ مزید یہ کہ مجھے زبان بھی نہیں آتی، اس وجہ سے میں اپنے شوہر یا بچوں کے ساتھ وہاں رہ کر زندگی گزارنے کے قابل نہیں ہوں۔ میں پاکستانی ہوں، میری جڑیں اور میرا خاندان، میرا مستقبل پاکستان سے وابستہ ہے۔ یہ میری آپ سے دلی درخواست ہے کہ انسانی ہمدردی اور میرے بچوں کے مستقبل کو مدنظر رکھتے ہوئے مہربانی فرما کر میرے شوہر کو پاکستان میں رہنے کی اجازت دی جائے، میں اپنے بچوں کے ساتھ باعزت زندگی گزار سکوں۔ شکریہ۔ یہ ایک افغان خاتون کا ڈپٹی کمشنر کو لکھا گیا یہ خط ہے۔ تو یقیناً ایسی ہزاروں کہانیاں ہیں، ایسی ہزاروں خواتین ہیں جنہوں نے افغان مردوں سے شادی کی۔ اب جو پاکستان کی پالیسی ہے، کیونکہ پاکستان میں پہلے یہ پالیسی تھی، اب دنیا میں یہ پالیسی ہے، دو طریقہ سے اب شہریت دی جاتی ہے۔ ایک تو شہریت کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی دونوں اس شہر کے ہوں تو اس صورت میں ان کو شہریت دی جاتی ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ مرد جس طرح عرب ممالک میں ہے یا پھر یورپین کچھ کنٹریز میں ہے کہ اگر مرد پاکستانی ہو عورت افغانی ہو تو پھر اس عورت کو پاکستان کی شہریت دی جا سکتی ہے۔ لیکن جب عورت پاکستانی ہو اور مرد افغانی ہو تو مرد عورت دونوں کو شہریت، یعنی مرد کو عورت شہریت نہیں دی جا سکتی۔ تو اب اس میں درمیان میں پھنس جاتی ہے عورت۔ اب عورت ایک طرف تو پاکستان کی شہری ہے لیکن اس کے باوجود اس کو اپنے مرد کے ساتھ یا تو پھر جانا پڑے گا افغانستان، کیونکہ اس کو مرد کو یہاں نہیں رہنے دیا جائے گا۔ اگر وہ نہیں جاتی تو وہ اپنے شوہر سے جدا ہو جائیں گی اور پھر اس سے بچے بھی، کیونکہ بچے تو مرد کے ساتھ لے جائے گا وہ، تو پھر اس کا مطلب خاتون بغیر بچوں کے یہاں پر رہے گی۔ تو اس طرح کی ہزاروں کہانیاں پاکستان میں موجود ہیں افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے۔ یقیناً یہ ہم سب کے لیے ایک المیہ ہے، پاکستان کے لیے، افغانستان کے لیے، اور اس کا ایک درمیانہ حل نکلنا چاہیے، کیونکہ حکومت نے یہ پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ صرف افغان مرد جو ہیں ان کو پاکستان کی شہریت نہیں دی جائے گی، ان کو نکالا جائے گا، اور صرف عورتوں نے جنہوں نے پاکستانی مردوں سے شادی کی، افغانی عورتوں نے، صرف ان کو شہریت دی جائے گی۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور پھر جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی شہریت یہاں کی نہیں دی جائے گی۔ تو یہ بہت سارے مسائل، اس طرح کی بہت سارے کہانیاں سامنے آ رہی ہے، اور اس حوالے سے حکومت پاکستان کو بھی اس پر نظر ثانی کرنی پڑے گی، اس پالیسی کے اوپر، یا پھر کوئی ایسا درمیانہ رستہ نکالنا پڑے گا کہ افغان جو مرد ہے یا پاکستانی جو خاتون ہے، جن کی ہزاروں کی طور پر ہمارے خاص طور پہ بلوچستان کے اندر، ہمارے خیبر پختونخوا کے اندر جو پشتون بیلٹ ہے، وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں افغان مردوں کے ساتھ پاکستانی خواتین کی شادیاں ہو چکی ہیں، ان کے بچے اب تو جوان ہو چکے ہیں، کیونکہ 40-50 سال سے یہ یہاں پر رہ رہے ہیں۔ اس صورتحال میں اب وہ کہاں جائیں؟ وہ افغانستان جا نہیں سکتی، کیونکہ ان کو نہ زبان آتی ہے، نہ وہاں کے کلچر، رہن سہن، بہت ساری چیزیں ان کو نہیں پتا، اور پھر نئی زندگی شروع کرنا ہوگا۔ جبکہ جو مرد ہے اس کو یہاں پر رہنے نہیں دیا جا رہا۔ اب اس صورتحال میں وہ بیچارے کیا کریں؟
تو اس حوالے سے حکومت کو اپنی اس پالیسی پر نظر ثانی کرنی پڑے گی. پوری دنیا اس بات پر آواز اٹھا رہی ہے اور پھر ایک انسانی حقیقت بھی ہے, ایک انسانی المیہ بھی دیکھنا پڑے گا, ایک انسانیت کے ناطے بھی دیکھنا پڑے گا کہ ایسے مردوں کے حوالے سے کوئی پالیسی بنائی جائے یا پھر کوئی ایسی آسان پالیسی ہو یا ان کو ویزا جاری کیا جائے, ایک ایکسٹینڈڈ ویزا ہو ان کو سالہ سال, تو وہ یہاں پر ہی رہ سکیں اس ویزے کو رینیول کراتے ہوئے. تو یقیناً یہ بہت سارے مسائل ہیں ان افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے, کیونکہ ایک طرف پاکستان, ایران سمیت دنیا بھر سے افغان مہاجرین کا, پناہ گزینوں کا انخلاء جاری ہے. افغانی پہلے ہی مشکلات کا شکار ہیں. افغانستان کے اندر آپ کو پتا ہے اس وقت افغانستان میں افغان مہاجرین جو پاکستان, ایران یا دنیا بھر سے جاتے ہیں, ان کو وہاں پر روزگار کے مسائل, رہائش کے مسائل, کھانے پینے کے مسائل, صحت کے مسائل, تعلیم کے مسائل, سیکیورٹی کے مسائل, ایک نئی زندگی کے مسائل, وہاں پر نئے لوگوں سے رہن سہن, کاروبار, ہر چیز کے مسائل پہ مسائل ان کے پاس موجود ہیں. تو اس وجہ سے افغانستان کے اندر بھی ایک انسانی المیہ جنم لے رہا ہے. تو اس تمام صورتحال میں دنیا کے تمام ممالک کو, ایران کو, پاکستان کو اور تمام پڑوسی ممالکوں کو ایک انسانیت کے ناطے افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے کچھ بہتر انداز میں حل نکالنا ہوگا. ناظرین, افغان پناہ گزینوں سے متعلق یا افغان مہاجرین سے متعلق جو بھی ڈیولپمنٹس ہوگی, پاکستان افغانستان تعلقات کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہوگی, وہ آپ ناظرین کے سامنے وقتاً فوقتاً رکھتا رہوں گا. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.